بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفعول خمسہ اور منصوبات کا ذکر چل رہا تھا کہ فعل متعدی 6 چیزوں کو یا اس سے زیادہ کچھ کم مفعول خمسہ کو تو اسی بھی نصب دیتا ہے نا، حال تمیز کو بھی نصب دیتا ہے۔ اب حال تمیز اور مفعول بھی کی تعریف مصنف سے ذکر کر رہے۔ حال نکرہ ہوتا ہے، نکرے کی شکل میں، اور حال کا مطلب کیا ہے؟ حال بتانے والا، حالت بتانے والا۔ حال کو حال اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ فاعل کی یا مفعول کی یا دونوں کی حالت بتاتا ہے۔ مثلا تم نے کہا کہ میں سوار ہو کر آیا، تو تم فاعل ہونا، تمہارا یہ سوار ہونے کی حالت میں آنا، یہی حال ہے۔ یا تم نے کہا کہ میں نے اس کو مارا لیکن وہ بندہ ہوا تھا، وہ بھی میرے لیے بندہ ہوا تھا، تو مارنا آسان ہوتا ہے نا، تو آپ نے اس کے مارنے کو باندھنے کی حالت میں بتایا کہ وہ بندہ ہوا تھا جب مارا گیا۔ یا دونوں کی حالت بتانی ہوتی ہے، یار جب ہم مار رہے تھے نا دونوں بے کیا تھے، بالکل برہنہ پا تھے، چپل وپل کچھ نہیں تھی۔ یا آپ نے کہا کہ میری جب زید سے ملاقات ہوئی ہم سوار تھے، مانا وہ بھی سواری پر تھا، میں بھی سواری پر تھا، حالت بتا دیا۔ تو حالات لوگ بتاتے ہیں، اسی کو حال کہتے ہیں، اور حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، ہوا اسم نکرہ یدل علی ہیئت الفاعل، کبھی فاعل کی حالت آپ کو بتاتا ہے، جسے راکبا دیکھیں اس مثال میں، جاء زید راکبا، جاء زید باکیا، زید روتے روتے آیا، جاء زید ضاحکا، جاء زید ناطئا، جو بھی آپ بناؤ تمہاری مرضی۔ اور علی حیات المفعول بھی، یہ مفعول بھی کی حالت بتائے، مثلا مشدودا لفظ دیکھو، ضربت زیدا مشدودا، میں نے زید کو مارا کہ وہ بندہ ہوا تھا، ضربت زیدا باکیا، رو رہا تھا پھر بھی میں نے مارا اس کو، ضربت زیدا مکبوبا، الٹ لٹا کے میں نے مارا اس کو۔ اور علی حیات الفاعل والمفعول معا، یہ کبھی فاعل مفعول دونوں کی حالت بتانا، جسے راکبین کا لفظ دیکھیں آپ، لقیت زیدا راکبین، زید سے میں ملا نا تو میں بھی سواری پر تو بھی سواری پر۔ ویقال للفاعل والمفعول ذو الحال، حال تو حالت بتاتا ہے نا، جس کی حالت بتاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذو الحال، حالت والا۔ ویکونان فی الاغلب معرفتین، فاعل مفعول جو ہوتے ہیں نا عموماً یا کچھ اور، یہ جب معرفی ہونا تو تب اس کی آپ حالت بیان کریں گے نا۔ جیسے کوئی نہیں کہتا عام طور پر کہ میں ادھر ایک شخص سے ملا، سواری پڑتا، شخص تو ہم کیا کرے، کون تھا، کیا مطلب؟ ہاں بعض اوقات بتانا ہوتا کہ یار ایسے ایک آدمی گزر رہا تھا سواری پر، ہاں وہی تو تھا جو چور تھا، تو الگ بات ہی ہوتی ہے۔ یا پر ہم معلوم چیزوں کے متعلق اکثر حالات بتاتے ہیں نا، غیر معلوم کا کیا کرے، نکیروں کو کوئی کیا کرے، نکیروں سے تو لوگ حالات نہیں پوچھتے نا، لوگ ملتے یا دوستوں سے یا اپنوں سے یا جن سے کام ہو تو وہ معرفے ہوتے ہیں نا۔ وَإِذَا كَانَ ذُو الْحَالِ نَكِرًا، اگر ذو الحال نکرہ واقع ہو جائے نا تو پھر يقدم الحال حينئذ، حال پہلے لانا پڑے گا۔ راکبا رأیت رجلا، لقیت رجلا راکبا نہ کہو بلکہ پہلے سے ہی کہ دو راکبا لقیت رجلا، سوار جو تھا نا ادھر، تم جس کو پوچھ رہے ہو تو ادھر ہی تھا، میں ادھر سے گزر رہا تھا، تو راکبا آپ نے پہلے کہا، مثل جاءنی راکبا رجل۔ وقد يكون الحال جملة ايضا، کبھی حال جملہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ بس ایک ایک لفظ آپ بولتے جاؤ باقیاں، پورا جملہ بھی بول سکتے، رأیت الامیر وهو راکب، میں نے امیر حاکم کو دیکھا کہ وہ سواری پر تھا۔ رأیت خالدا وهو یبکی یا وهو باکن، اس طرح بول سکتے۔ تمیز کا کیا مطلب ہے؟ تمیز کا مطلب یہ ہے کہ جب عدد آپ ذکر کرے کوئی، یا وزن ذکر کرے یا کیل ذکر کرے یا کوئی مساحت مقدار مسافت ذکر کرے نا، تو اس کے لیے پھر یہ تمیز لائی جاتی ہے۔ مثلا آپ نے کہا کہ میرے پاس تو اتنا ہے، اب کتنا ہے، کتنے کا تو سوال پیدا ہوگا نا، بتا دیا یار 5000،
یا کچھ بھی ہو، تو عدد کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ذکر کیا جاتا ہے۔ اور 40 ہو گئے، کیا 40 ہو گئے؟ برتن 40 ہو گئے، بکریاں 40 ہو گئی، جانور کچھ بھی۔ وزن جب ذکر کرے نا تو وزن کے ساتھ وہ شے لائی جاتی ہے۔ میرے پاس تو 1 من ہے، کیا 1 من ہے تمہارے پاس؟ گندم ہے، سونا ہے، کیا ہے، چونا ہے۔ کیل اسی طرح ذکر کرے، میرے پاس تو 4 کپیز ہیں، وہ کیا ہے بتانا ہوگا۔ یا مساحت ذکر کرے کہ یار 1 ہتھیلی کے برابر اس کے پاس نہیں ہے، کیا منا فلاں چیز، تو وہ بتا دے۔ تمیز ہوا اس منیر پولی بہام ایمان الادہ دیا تو عدد سے بہام دور کرتا ہے، جیسے اندیا 11 میرے پاس 11 ہے، کیا اب سوال تو ہوگا نا، درہمن ریالن کچھ بھی ہو۔ ومن الوزن، یہ وزن سے ابہام دور کرتا ہے۔ ابہام مانا پوشیدگی، جو بات چھپی ہوئی ہو نا۔ عندی ریتل، میرے پاس ایک ریتل ہے، کیا ہے تمہارے پاس ایک ریتل؟ سونا، کیا چیز؟ زیتن، تیل ہے۔ ومن الکیل، یا کیلو مثلا عندی کفیزان برن، میرے پاس گندم ہے 2 کفیز، یا کچھ بھی ہو بتا سکتے۔ من المساحت، یا مسافات و مساحات، جیسے ما پی سمائی قدر راحت صحابہ، آسمان میں 3 کتیلی برابر بادل بھی نہیں۔ مفعول بھی کسے کہتے ہو؟ اسم للذی وقع علیہ فعل الفاعل، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو جائے، فاعل نے جو کام کیا ہو جس چیز پر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول بھی ہی کہتے ہیں۔ ایک تو مفعول بھی ہے نا، ظرف تو الگ ہی، ایک مفعول بھی ہی ہے۔ جیسے ضرب زید عمر، زید نے عمر کو مارا، تو یہ مار کس کو پڑی؟ عمر کو پڑی، عمر نے مار کھائی۔ وعلم ان هذه المنصوبات التي مر ذکرها، ان منصوبات کا جو ذکر ہوا نہ، تأتی بعد تمام الجملہ، پھر بعد میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ والجملہ تتم، تأتی بعد تمام الجملہ، جب جملہ پورا ہو جائے نا اس کے بعد یہ آتے ہیں مفعول۔ والجملہ تتم بالفعل والفاعل، جملہ تو فعل فاعل سے پورا ہوتا ہے نا، فعل فاعل کے بعد جو آتے اس کو مفعول بھی ہی کہتے ہیں۔ ومن ثم يقال المنصوب فضلا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ منصوب زائد چیز ہے، یعنی ان کا ذکر فعل فاعل کے بعد ہوتا ہے۔